بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی ور اسٹڈنگ تھیوریز آف پرسنالٹی اینڈ اسیسمنٹ. ہم نے جو ہے وہ یہاں تک پڑھ لیا تھا جس میں ہم سیگمنڈ فرائڈ کی تھیوری پڑھ رہے تھے بیہائنڈ پرسنالٹی، اور اس میں ہم نے بات کی کہ اس نے ایکسپلین کیا تھا مائنڈ کی 3 لیولس کو: کانشیس، سب کانشیس اینڈ انکانشیس، اور جو ہے وہ 3 فورسز کی بات کی تھی پرسنالٹی کی: اٹ، ایگو اینڈ سپر ایگو. سو لیٹ می ریکال یو کہ نے جو ہے وہ کیا بات کی تھی، کنکلوژن کیا تھا. سپر ایگو according to Sigmund Freud, an individual's feelings, thoughts and behaviors are the result of the interaction of the id, the superego and the ego. So basically اس کا جو کنکلوژن انسان کی جو فیلنگز ہے، تھاٹس ہے، بیہیویئرس ہے، یہ کس کے ریزلٹ جو ہے وہ اس کے ریزلٹ کے بعد ہمیں ملتی ہے ڈیو ٹو انٹریکشن آف دیز فورسز. اٹ، ایگو اینڈ سپر ایگو کی انٹریکشن سے ہماری جو ہے وہ پرسنالٹی بنتی ہے. Now we will study defense mechanism. نارملی جب آپ کے جو ہے یہ 3 فورسز جو ہے لائن میں جاتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں رہتی، کوئی بھی جو ہے وہ ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں آتی، تو آپ کی پرسنالٹی ہیلتھی بنتی ہے اکارڈنگ ٹو سیگمنڈ فرائڈ. The id, the ego and the superego are continually in conflict with one another. لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ زیادہ تر میکسیمم لوگ اس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے بات کی تھی ایٹ جو ہے وہ نیگیٹو فورس ہے، سپر ایگو جو ہے وہ پازیٹیو فورس ہے، اور ایگو جو ہے ان دونوں کو کنٹرول کرتی ہے، بیلنس رکھتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کانسٹنٹ جو ہے وہ ایک کانفلکٹنگ سچویشن ان 3 فورسز کے درمیان رہتی ہے. جب یہ کانفلکٹنگ سچویشن رہتی ہے، ڈس ایگریمنٹ کی کنڈیشن ہے، تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کرے، تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے انزائٹی جنریٹ ہوتی ہے. اینڈ اف دا ایگو ڈڈ ناٹ افیکٹولی ہینڈل دا ریزلٹنگ انزائٹی, people would be so overwhelmed with anxiety that they would not be able to carry on what the task of everyday living. So ہم نے بات کی تھی اوپر، اور جو ہے وہ لاسٹ لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی کہ ایگو جو ہے ان 3 فورسز کو کنٹرول کرتا ہے. تو جب یہ کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں انزائٹی جنریٹ ہوتی ہے، تو ایگو سے پھر یہ انزائٹی افیکٹولی وہ ڈیل نہیں کر سکتا، اس انزائٹی کو وہ افیکٹولی اوور کم نہیں کر سکتا. لوگ جو ہے وہ اس انزائٹی جو ہے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ نارملی جس طرح جو ہے وہ اپنے روٹین کو کیری کرتے تھے، اب اس طرح سے جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین کی ایکٹیویٹیز کو کیری نہیں کر سکتے ڈیو ٹو دس انزائٹی. اور یہ انزائٹی ایگو بھی اس کو افیکٹولی ڈیل نہیں کر سکتا. ایسے کنڈیشن کو ہم پھر ڈیفینس میکینزم کہیں گے. تو جب ایگو جو ہے اس ٹائم پہ یا ڈیڈ ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے، تو تب پھر کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایگو کا رول ہے وہ ان 2 فورسز کو بیلنس رکھنا، کنٹرول کرنا. تو یہاں پر جو ہے جب ایگو جو ہے افیکٹولی ڈیل نہیں کر سکتا انزائٹی کو، تو پھر یہ کیا کرتا ہے، اٹ ٹرائز ٹو کنٹرول انزائٹی. لیکن یہ اپنی جو ہے وہ آخری دم تک اپنی جو ہے وہ انت تک کوشش کرتی ہے، اور اینڈ تک جو ہے یہ اپنی کوشش کرتی رہتی ہے. یہ بینگ اے سولجر کام کرتی ہے. تو یہ جو ہے کوشش کرتی ہے کہ اس انزائٹی کو کنٹرول کیا جائے یا ریڈیوس دا انزائٹی. کوشش کرتی ہے کہ اس انزائٹی کو ریڈیوس کیا جائے یا کنٹرول کیا جائے. اور یہ اس ایگو کی جو ہے ہم بات کریں جو ایگو کمزور ہو چکے ہو یا تقریباً ڈیڈ ہو چکی ہے، تو وہ
مطلب ڈیتھ تو نہیں ہوئی، ڈیتھ کے قریب ہے، جو نارملی بیمار بندہ کیسے جو ہے وہ اپنی بیماری کے ساتھ لڑ سکتا ہے یا اس طرح. تو یہ جو ہے ایگو کی جب پوزیشن اپنی جو ہے کنڈیشن ویک ہو جاتی ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے. تو پھر وہ کنٹرول کرتا ہے اس انزائٹی کو with the help of ڈیفینس میکینزم، ایگو ڈیفینس میکینزم. تو یہاں پر ایگو کا کیا کام ہے؟ کیونکہ ایگو کو ہم نے پڑھا کہ ریئلٹی پرنسپل پر کام کرتا ہے، اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر یہ ایگو جو ہے، یہ کمزور ویک ایگو جو ہے ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے تاکہ انزائٹی ریڈیوس ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، ڈینائل ڈیفینس میکینزم ہے ایک. تو اس میں کسی کی ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے لوڈ ون کی، تو اس میں جو ہے آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ جو ہے مر جاتے ہیں، تو یا جن کے بچے مر جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے نہیں کہنا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا یا اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہاں پر وہ ڈینائی کرتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو یہاں پر ایگو جو ہے، ایگو کے کئی ڈیفینس میکینزم ہے، لیکن ایگو یہاں پر کیا کام کرتا ہے؟ اس ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے، اس کو اپوزٹ کر دیتا ہے. ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ایگو آپ کو بتاتے کہ ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کرتے کہ نہیں، ڈیتھ نہیں ہوئی. تو پھر آپ مطلب جو بھی اس طرح کے آپ لوگوں نے ڈراماز میں دیکھے ہوں گے کہ وہ ڈینائی کرتے ہیں، اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ ڈینائل ایک ڈیفینس میکینزم ہے. تو اس طرح ایگو جو ہے یہ ایک ڈیفینس میکینزم میں نے بتایا ہے. جو ہے کئی اور ڈیفینس میکینزم ہے جس میں جو ہے وہ ایگو کا رول یہی کامن ہے کہ وہ ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کرتے، تو وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے کرتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک سلائیڈ ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ دو بندے لڑ رہے، ایک اس کو جو ہے وہ بچا رہے. تو یہاں پر جو فرنٹ والا ہے جی دس پرسن جو ہے وہ ہی از فائٹنگ، مطلب اس کا آپ ایگریشن دیکھ سکتے کہ اس کا ایگریشن زیادہ ہے. وہ اس کو انہوں نے ایٹ جو ہے وہ اس کی اگزامپل دی ہے. اٹ سے ڈینوٹ کیا ہے. پھر یہ والا بندہ جس نے بلو شرٹ پہنی ہے تو وہ جو ہے سپر ایگو، کیونکہ وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا. اور ایگو کیا ہے؟ ایگو جو ہے یہاں پر ایز جو ہے وہ بیلنسنگ ان دونوں کو بچا رہے. تو وہ یہاں پر اس طرح جو ہے وہ ایز اے بیلنسنگ فورس ایکٹ کر رہا ہے. When the inner war gets out of hand, the result is anxiety. کہتے ہیں کہ جب ان کے انٹرنل جو ہے جو وار کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، کنٹرول سے نکل جاتی ہے، تو انزائٹی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. مینس ان تین فورسز کے درمیان جب اگر ایگو جو ہے ان کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور یہ آپس میں جو ہے یہ انٹرنل جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے فورسز کنٹرول نہیں ہوتے، تو پھر انزائٹی ہوتی ہے. ایگو پروٹیکٹس اٹس سیلف وائر ڈیفینس میکینزم. اور یہی جو ہے وہ پھر اس وقت جو ہے وہ ایگو خود کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ود دا ہیلپ آف ڈیفینس میکینزم. سو ڈیفینس میکینزم ریڈیوس ریڈائریکٹ انزائٹی بائی ڈسٹارٹنگ ریئلٹی. Ego defense mechanism definition. A defense mechanism is a psychology tendency that the ego uses to help prevent people from becoming overwhelmed by any conflict and resulting anxiety among the id, ego and superego. یہاں کہتے ہیں کہ ایگو ڈیفینس میکینزم جو ہے ہمارے پاس سائیکولوجیکل ایک ٹینڈنسی ہے، ایک اسکل ہے، ایک پوٹینشیل ہے جو ایگو جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب ایگو جو ہے اسکل کو، اس پوٹینشیل کو یوز کرتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے کوئی بھی کانفلکٹ ہو یا کوئی بھی انزائٹی ہو، اور کوئی کانفلکٹ ہو، کانفلکٹ کے ریزلٹنگ میں جو انزائٹی ہے اس کو لوگوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل ٹینڈنسی ہے ایگو کی.
اور یہی جو ہے کہتے ہیں کہ یہی کانفلکٹ اور انزائٹی ان 3 فورسز کے درمیان رہتا ہے. تو ایگو جو ہے، ایگو کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ لوگوں کو پھر بھی جو ہے وہ محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے with the help of this defense mechanism. Defense mechanism operates at an unconscious level. کہتے ہیں کہ آپ جو بھی ڈیفینس میکینزم یوز کرے وہ آپ کانشیس لیول پر نہیں بلکہ انکانشیس لیول پر یوز کرتے ہیں. We are not aware of them during the time that we are actually using them. جب ہم اس کو یوز کرتے تو تب ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ ہم آٹومیٹیکلی یوز کرتے ہیں. تو اسی لیے اس کو ہم بولتے ہیں انکانشیس لیول پر یہ آپریٹ ہوتا ہے. However, we may later become aware of their previous operation and use. اگر ہمیں کہتے ہیں اس کے بارے میں نالج مل جائے تو ہم جو ہے وہ اپنی جو بھی ڈیفینس میکینزم یوز کرتے ہیں یا پہلے یوز کر چکے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں نالج مل سکتی ہے، ہمیں اویئرنیس مل سکتی ہے. اب یہاں پر ڈفرینٹ ڈیفینس میکینزم میں آپ لوگ کو پڑھاؤں گی تو آپ لوگ خود اندازہ لگا لو کہ آپ کے فرینڈ جب آپ کے ساتھ کچھ کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتے کہ وہ یہ والا ڈیفینس میکینزم یوز کرتے ہیں اور آپ کو خود کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اس میں نمبر فرسٹ ہمارے پاس ہے ریپریشن. سو ریپریشن از pushing unacceptable and anxiety producing thoughts into unconscious, involves intentional forgetting but not consciously done. Repressed material can be memories or unacceptable impulses. A rape victim cannot recall the details of the attack. تو یہاں پر جو ہے ہم ریپریشن کو ڈیفائن کریں. ریپریشن کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں. فار ایگزامپل کسی بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بچپن میں کوئی اس طرح جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے جو کہ بہت پینفل ہے اور ایبیوز کیس ہے اس کا، تو وہ اس کو جو ہے اگر وہ بار بار یاد کرتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی مینٹل جو ہے وہ پیس اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے اس کو کانشیسلی بھولنے کی کوشش کرے گا. سو نارملی جو ہے فارگیٹنگ کو ریپریشن بولتے ہیں، لیکن یہ فارگیٹنگ انٹینشنلی ہوتی ہے لیکن کانشیسلی نہیں ہوتی. کانشیسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کانشیسلی وہ اس چیزوں کو بھول نہیں پا رہا ہوتا کیونکہ وہ صرف انکانشیس میں اس کو پش کر رہا ہے، کانشیسلی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، لیکن اپنے جو ہے وہ انکانشیس میں اس کو پش کر رہا ہے. اور یہ بعد میں جو ہے اس بندے کو جو ہے وہ دوبارہ لائف کے کسی فیز میں یہ ریکال ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. So pushing unacceptable and anxiety producing thoughts into the unconscious. جب آپ یہ والا کام کرتے ہیں تو اس کو ہم ریپریشن ڈیفینس میکینزم بولیں گے. جب آپ اپنی پینفل امپلسز یا انیکسیپٹیبل جو ہے امپلسز کوئی وشز ہے یا میموریز ہے جو سوسائٹی کے لیے یا آپ کے لیے انیکسیپٹیبل ہو، پینفل ہو، تو اس کو آپ انکانشیس میں پش کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ نہیں یاد کرنا چاہتے، وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کے اندر انزائٹی پروڈیوس کرتا ہے. لیکن یہ پروسیس آپ جو ہے انٹینشنلی تو اس کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کانشیسلی یہ پروسیس نہیں ہوتا. کیوں کانشیسلی تب ہوتا اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے لیکن آپ اس کو صرف بھولنے کی کوشش کر رہے. Repressed memories can be repressed material can be memories and or unacceptable impulses. کہتے ہیں کہ جو مٹیریل آپ ریپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو آپ بلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مٹیریل یا تو میموریز ہوگی یا آپ کے امپلسز ہوگی، آپ کی unacceptable wishes urges ہوگی. ریپریشن کے اگزامپل انہوں نے بھی وہی سیم ریپ وکٹم کی دی ہے کہ ریپ وکٹم جو ہے وہ اس کو
تمام ڈیٹیلز اٹیک کے یاد نہیں رہتے، اس کو صرف جو ہے وہ سیلینٹ جو ہے وہ انفارمیشن یاد رہتی، اس کو ڈیٹیلز یاد نہیں رہتی کہ کس طرح وہ بندہ آیا، کس طرح اٹیک کیا، کیا نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کے لیے پینفل ہے، وہ انسیڈنٹ بہت پینفل ہے، بہت جو ہے وہ ہائیلی چارجڈ ہے، تو وہ اس کو یاد نہیں کرنا چاہتا اور اسی لیے ڈیٹیلز اس سے مس ہو جاتی کیونکہ اس کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ نو ریگریشن جو ہے وہ آپ ابھی جو ہے اس ایج میں بھی آپ یوز کر سکتے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی ایونٹ ہوتے تو آپ رونے لگ جاتے، تو یہ رونا جو ہے یا ابھی آپ بڑے ہو اور کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہو، دل اداس ہوتے، تو آپ جو ہے کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی، ایسے جو ہے وہ ایسا پاتھ وے یوز کرتے ہو، ایسا جو ہے وہ راستے اختیار کرتے ہو جو آپ بچپن میں یوز کرتے تھے، تو اس کو ریگریشن بولتے ہیں۔ ایکٹنگ ان ویز کریکٹرسٹک آف ارلی لائف اسٹیجز اور ارلیئر اسٹیج آف پرسنالٹی، کہ جب آپ جو ہے وہ بڑے بھی ہو جاتے لیکن آپ اپنی ارلیئر لائف جو ہے وہ اسٹیجز کا کوئی بھی بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں اور ریپیٹ کرتے اس کو، یا پرسنالٹی کے ارلی جو ہے وہ ارلی اسٹیجز میں آپ جس طرح کرتے تھے اب بھی جو ہے وہ آپ اس طرح کرے، تو اس کو ہم ریگریشن بولتے ہیں۔ نارملی لڑکیاں جو ہے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کوئی ڈانٹ لیتا ہے کوئی بھی تو وہ جو ہے وہ روتی ہے، تو رونا جو ہے ان کے بچپن کا جو ہے وہ بچپن میں کوئی بھی اینشیس سچویشن میں جب وہ ہوتی تھی تو وہ روتی تھی، تو یہ اگر آپ اس ایج میں روتے ہو یا کوئی بھی اس طرح بیہیویئر جو آپ بچپن میں کرتے تھے اس کو کرتے تو یہ ریگریشن ڈیفینس میکینزم ہوگا، کیونکہ اس پینفل، اس انزائٹی پرووکنگ سچویشن سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ A young adult anxious on a trip to his parents' home sits in the corner reading comic books as he often did in grade school۔ اب یہاں پر کہتے کہ ایک ینگ ایڈلٹ ہے اور وہ اینشیس ہے ٹرپ پہ، تو اب اس کسی ٹرین میں جا رہا ہے یا کسی بس میں، لیکن ٹریولنگ کے دوران وہ اینشیس ہو جاتے، تو اب وہ جو ہے اس انزائٹی کے ساتھ کیسے کوپ کرتا ہے، وہ کیا کرتے، وہ کسی بھی کارنر میں بیٹھ جاتے اور بک ریڈنگ سٹارٹ کر لیتے، کامک فنی بکس جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے، جس سے وہ اپنی انزائٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس جو ہے وہ سچویشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ یہ جو ہے جس طرح وہ اب یہاں پر اسٹریسفل سچویشن میں کامک بکس کو ریڈ کرتے، یہ عادت جو ہے اس کی گریڈ اسکول میں تھی۔ اکثر اوقات وہ اس طرح جو ہے وہ جب ایسی اسٹریسفل سچویشن اس پہ آتی تھی تو وہ بکس ریڈ کرتا تھا، فنی بکس، تو انزائٹی کے ساتھ اس طرح کوپ کرتا تھا۔ Reaction formation: replacing an anxiety-producing feeling with its exact opposite, typically going overboard. Repressed thoughts appear as mirror opposites. ریپریشن جو ہے وہ ایک ایسا ڈیفینس میکینزم ہے جس میں آپ جو ہے جو آپ کی فیلنگز ہے اس کا آپ اپوزٹ بتاتے، آپ کسی سے نفرت کرتے، آپ اسے کہتے میں آپ سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا آپ کسی کو جو ہے وہ پسند کرتے لیکن آپ اس کو بولتے میں آپ کو پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا جو ہے آپ کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی ایسے جو ہے انیکسیپٹیبل چیز کے لیے آپ کی وشز ہے لیکن آپ اس کا اپوزٹ بتا رہے ہو کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں، یا جو ہے مجھے یہ چیز نہیں پسند۔ So reaction formation: replacing an anxiety producing feeling with its exact opposite۔ اب ایک انزائٹی پروڈیوسنگ ایونٹ ہے یا فیلنگ ہے تو اس فیلنگ کا آپ اپوزٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو، ٹپیکلی گوئنگ اوور بورڈ۔ ریپریس تھاٹس اپیئر ایز mirror opposites۔ آپ کے جو ریپریس تھاٹس ہے اس کا آپ جو ہے mirror کے اپوزٹ سائڈ پہ کیا ہے تو اس کو آپ لیتے، مینس
اگر گڈ ہے تو گڈ کا اپوزٹ بیڈ ہے. اس طرح جو ہے وہ رائٹ ہے، رائٹ کا اپوزٹ رانگ ہے. تو اگر آپ بیڈ فیل کرے تو آپ اس کا پازیٹیو بتاتے ہو، گڈ بتاتے ہو. اگر آپ جو ہے وہ کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ہے تو آپ پازیٹیوٹی کو بتاتے ہو. لوگوں کے اندر آپ کو جو ہے کوئی چیز ناپسند ہے تو آپ ان کی جو ہے وہ اچائی بیان کرتے ہو تاکہ وہ جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ انزائٹی پروڈیوسنگ فیلنگس کے ساتھ کوپ کر سکے. ایگزامپل سے آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. A man who is anxious about his interest in gay men begins dating women several times a week. اب یہاں پر یہ کام بھی غلط ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ویمن کے ساتھ ڈیٹ کرے، لیکن وہ جو ہے اس کو کس چیز کا اپوزٹ سمجھ رہا ہے کہ وہ مین کے ساتھ نہیں کر رہا. یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک اینشیس بندہ ہے وہ اپنی سیکشول جو ہے وہ اورینٹیشن سیم جینڈر کے لیے رکھ رہا ہے. اس کی اورینٹیشن سیم جینڈر کے لیے ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ سیم جینڈر جو ہے وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں اس کے لیے جو ہے وہ اس کی ارجز ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ مین کی بجائے فیمیل جو ہے وہ یا ویمن کے ساتھ وہ ڈیٹ کرتا ہے سیورل ٹائمز اے ویک. وہ اس کو ریپیٹڈلی کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ خود کو اپنی جو ہے وہ یہ یقین دلائے کہ وہ گے نہیں ہے، وہ یا اپنی انزائٹی کے ساتھ کو کر سکے. ریشنلائزیشن creating false but believable excuses to justify inappropriate behavior. Real motive for behavior is not accepted by ego. یہاں پر کہتے ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ فالس لیکن ایکسیپٹیبل یا بلیویبل ایکسکیوزز بناتے ہو، آپ اپنے اناپروپریٹ بیہیویئر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فالس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو لیکن آپ بلیویبل ایکسکیوزز پیش کر رہے ہو. تو یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ریئل موٹیو فار بیہیویئر از ناٹ ایکسیپٹیڈ بائی ایگو. اگر آپ یہاں پر سچ بتائیں گے تو ریشنلائزیشن میں جو ہے اگر آپ یہاں پر سچ بتائیں گے تو وہ چیز آپ کا اب اپنے اناپروپریٹ بیہیویئر کے لیے سچ بولیں گے تو وہ ایکسیپٹیبل اور بلیویبل ایکسکیوز نہیں ہوگی اور آپ کو پنشمنٹ ملے گی. تو یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، آپ فالس بٹ بلیویبل ایکسکیوزز بناتے، بلیویبل ایکسکیوزز ٹو دا سوسائٹی، ٹو دا پیرنٹس، ٹو دا ٹیچرس، جو بھی ہو. اب فار ایگزامپل کسی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا لیکن وہ پیپر کے لیے لیٹ آ جاتا ہے، تو ٹیچر اس سے پوچھتے کہ آپ لیٹ کیوں آئے، تو وہ بجائے اس کے کہ یہ بتائے کہ میں جو ہے وہ لیٹ اٹھا ہوں، تو وہ یہ بتائے گا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں ہاسپٹل گیا تھا، اور جو ہے وہ اس طرح کی ایکسپلینیشن دے گا، فالس ایکسپلینیشن لیکن بلیویبل. تو اس سے ٹیچر کنونس ہو جائے گا اور اس کو پنشمنٹ نہیں ملے گی، اس کو پیپر دے دیا جائے گا. سو یہاں پر بھی ایگزامپل انہوں نے سیم دیے کہ a student cheats on an exam, explaining that cheating is legitimate on an unfair examination. تو یہاں پر جو ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہے، تو جب وہ پکڑا جاتے تو وہ کیا ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ ایگزامینیشن یا پیپر آؤٹ آف کورس آیا تھا، تو اس لیے چیٹنگ جو ہے میرا کرنا وہ لاجیکل ہے، لیجیٹیمیٹ ہے. تو وہ اس طرح جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے. تو مینز ایسے ایکسپلینیشن سے لوگ کنونس ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ چانسز یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ خود جو ہے وہ اس کی چیٹنگ کرنا اس کی ہیبٹ ہو، لیکن سچویشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اس طرح ایکسپلینیشن دیتا ہے. ڈینائل میں نے بتا دیا کہ ڈینائل میں آپ جو ہے وہ جو ٹرو ہوتے ہیں اس کو فالس سمجھتے ہو.
claiming and believing that something what is actually true is false. मीन्स आप क्लेम करते हो और ये यकीन होता है कि जो चीज़ रियल में हो रही है वो आप उसको कहते हो कि नहीं ये गलत है, ये नहीं हो रही. A person disbelieves that she is age, asserting that I am not getting older. अब लड़कियों के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो एज जो है वो कम बताती है. तो कहते हैं कि एक पर्सन है, एक लड़की है जो कि या फीमेल औरत है, तो वो बूढ़ी होगी लेकिन वो कहते कि नहीं, आई एम नॉट गेटिंग ओल्डर, मैं बूढ़ी नहीं हो रही. तो वो डिनाई करती क्योंकि ये चीज़ तो नेचुरल है, वो तो एक ना एक दिन जो है वो एज, क्योंकि ये तो क्रोनोलॉजिकल एज है, वक्त के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती जाती है. लेकिन वो अगर ये इस पे जो है वो बजिद रहे कि नहीं आई एम नॉट गेटिंग ओल्डर, तो ये जो है डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म होगा. नो डिस्प्लेसमेंट रीडायरेक्टिंग इमोशनल